وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمدللہ آج یہاں پاکستان میں رمضان شریف کا پہلا دن ہے اور رمضان اور قرآن کا خاص ایک تعلق ہے۔ رحمان کا تعلق رمضان سے اور قرآن سے۔ قرآن رحمان کا کلام ہے اور رمضان اس کا عطا کردہ مہینہ ہے رحمتوں والا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ انسان ہے، تو رمضان اور قرآن آئے انسان کو رحمان کا قرب دینے کے لیے، رحمان کے ساتھ جو ہے ملانے کے لیے کہ رحمان کی رضا انسان کو نصیب ہو جائے۔ تو دیکھیں چار ہو گئی، رحمان تو اللہ پاک کا نام ہے، قرآن اس کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، اور رمضان مہینہ ہے جس میں اللہ پاک رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے، جنتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہوتے ہیں، شیاطین کو بڑے بڑوں کو جکڑا جاتا ہے تاکہ انسان رب کو پالے، یا انسان جو ہے رب کو پانے کی، رب کی رضا حاصل کرنے کی مشق اور ٹریننگ جو ہے وہ کر سکے۔ تو اب ہم جو ہے جیسا کہ موضوع کا اعلان بھی کیا گیا کہ یہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ جو قرآن ہے، ہر بک کا کوئی ٹاپک ہوتا ہے، یہ حساب کی کتاب ہے، اس کا موضوع حساب ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے، اس کا موضوع سائنس ہے، اس کا یہ بایولوجی ہے، یہ فزکس کی ہے، یہ تاریخ کی ہے، ہسٹری کی ہے، یہ جو ہے کسی زبان کی ہے، اردو زبان کی۔ تو ہر مضمون کتاب کا کوئی مضمون ہوتا ہے، اس کا موضوع ہوتا ہے۔ تو قرآن کا موضوع کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ قرآن میں تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کا موضوع اصل یہ کس کے لیے ہے؟ تو وہ علماء نے جواب دیا کہ قرآن کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، وہ انسان ہے، کہ ہر آیت جو ہے وہ انسان کے متعلق ہے۔ تو قرآن کا موضوع ہی جو ہے وہ انسان ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں، قرآن مجید میں، جب قرآن مجید شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ بقرہ سے، پھر تو جو پہلا قصہ، پہلا واقعہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے وہ ہے ہمارے سب کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، اور اس کی تفصیل پھر قرآن مجید آگے مختلف جگہوں پہ بیان فرماتا ہے۔ لیکن پہلا جو قصہ آتا ہے قرآن مجید میں، یعنی کوئی پوچھے بھائی قرآن مجید کا پہلا قصہ کون سا ہے، تو قرآن مجید کا پہلا قصہ سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی تخلیق کے متعلق، ان کا مقصد کیا تھا، پھر وہ کن کن مرحلوں میں سے گزرے، اور ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے۔ ہم آج کے دور میں، آج کے دن میں،
اپنی زندگی میں کیا اس سے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ اس کا جو ہے موضوع ہے. تو یعنی سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا، اور پھر یعنی فرشتوں کا، پھر شیطان کا جو ہے اس میں قصے میں ذکر آتا ہے. تو اس میں سے ہم نے سیکھنا ہے کہ ہمارے لیے آج کے دن میں کیا سبق ہے. تو قرآن مجید شروع ہوتا ہی تھا جسے میں نے آیتیں پڑھی، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو، ایسی ذات کو، ایسے بندے کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے. ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی اللہ پاک نے فرشتوں سے کو بتایا کہ یہ جو تم بات کر رہے ہو تم اپنے علم کے مطابق کر رہے ہو، جو تمہارے پاس علم ہے، لیکن تمہیں بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تم ان کی حکمتوں کو، آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے اور آگے ان کی اولاد، کئی چیزیں ہیں جن کو تم نہیں جانتے. فرشتے جو ہے وہ خاموش ہو گئے. اب یہ تذکرہ ہے جب کہ اللہ پاک نے ابتداءً فرشتوں کے سامنے جو ہے ذکر کیا کہ میں زمین میں، یہ نہیں فرمایا کہ بندہ کوئی پیدا کرنے والا ہوں، بندہ تو وہ ہے ہی. خلیفہ کا لفظ اللہ پاک نے استعمال کیا، خلیفہ. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پاس خلیفہ جو ہوتا ہے اس کے وہ نائب اور اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں. اس کے پاس اختیار ہو تب وہ کسی کا جو ہے وہ خلیفہ بنتا ہے، کہ اس کو کوئی نہ کوئی اتھارٹی، کوئی نہ کوئی چیز ملی ہوتی ہے. تو یہ جو خلیفہ کا، اس کا جو بننا، زمین میں اترنا جو حضرت آدم علیہ السلام کا، اس کا جو ہے تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید پہلے کر چکا کہ یہ ابتدا یعنی انسان کو پیدا کرنے کی، اور اس کو خلیفہ کیوں اللہ پاک نے مقرر کیا. مطلب فرشتے جو ہے وہ خلیفہ کیوں نہیں بنے. دوسری مخلوق ہے، بہت ساری مخلوق ہے، وہ کیوں نہیں بنے خلیفہ. خلیفہ ہوتا ہے جس کے پاس اختیار ہو، جو یعنی نمائندگی کر رہا ہے، نائب ہے، ریپریزنٹیٹیو ہے. تو اس کا جواب ہمیں قرآن مجید سے ہی ملتا ہے کہ اللہ جل مجدہ نے ایک آیت میں ارشاد فرمایا اسی کے انسان کے بارے میں. وہاں بھی انسان کا ذکر ہے، یہ بھی انسان کا ذکر ہے. کیا فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. انسان کی تخلیق کا ذکر اور اس کے اس واقعے کا، خلیفہ بننے کا ذکر اور اس کے سپرد کرنے کا، یہ امانت کا ذکر جو ہے انہو کان ظلوما جہولا، اس کا ذکر آیا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ انا عرضنا الامانۃ، یعنی وہ خلیفہ وہ کیوں، وہ بتا رہا ہوں کہ وہ خلیفہ انسان کیوں بنا، کیونکہ خلیفہ کے پاس اتھارٹی، کچھ اختیارات جو ہے وہ ہوتے ہیں. جس کے پاس اختیار نہیں وہ خلیفہ کیسے بنے گا. تو اللہ جل مجدہ پہلے بیان فرما رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ ہم نے ایک امانت جو ہے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات،
زمین آسمانوں پر بھی پیش کی، آسمانی مخلوق پر بھی، فرشتوں پر بھی پیش ہو چکی، وہ اہل زمین پر بھی پیش ہوئی، پہاڑوں پر پیش ہوئی، زمین پر پیش ہوئی، لیکن کسی نے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، کسی نے اس امانت کو جو ہے اللہ پاک نے جو فرمایا کہ میں تمہیں یہ دے رہا ہوں، امانت لینی ہے، فرمایا فَأَبَيْنَا، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے معذرت کر لی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ امانت نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ وہ بات ہے جو بات ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا انسان کیوں خلیفہ بنا، فرشتے کیوں نہیں بنے، دوسری مخلوق کیوں نہیں بنی، یہ اور بھی کتنی مخلوق ہے، پرند ہے، چرند ہے زمین و آسمان میں۔ وہ امانت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا ہے اس کی تفسیر میں، وہ انسان اور وہ اس کے بارے میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے یہ امانت پیش کی، ایک چیز پیش کی کہ میں تمہیں ایک تحفہ، ایک خاص عنایت کرنا چاہتا ہوں، تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں فرماتے ہیں کہ آسمانوں نے اور آسمانی مخلوق ہے، جو مطلب فرشتے رہ رہے ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، حوریں ہیں، جو بھی ہے جو اللہ پاک نے جو بھی ان مخلوق پیدا کی، انہوں نے پوچھا، آسمانوں نے پوچھا کہ یا رب العالمین، یہ جو تو ہمیں دینا چاہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو تو ہمیں امانت کہتا ہے لے لو، وہ امانت کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ امانت یہ چیز ہے کہ میں نے آج تک کسی کو اختیار نہیں دیا ہوا کہ اپنی مرضی کر سکے، ہر چیز میری مرضی پر، میری قدرت، میری مشیت پر چلتی ہے، پتا پتا، ذرہ ذرہ، زمین و آسمان، فرشتے، ہر چیز جو جیسے اللہ پاک چاہتا ہے وہ اس طرح، ان کو کوئی اختیار نہیں، بس جو ڈیوٹی یا جو حکم اللہ پاک نے دے دیا وہی جو ہے وہ پورا کرتے ہیں، اس کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتے۔ تب اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی ایک مخلوق کو یا جو بھی لینا چاہے کچھ اختیار دیا جائے، وہ چاہے تو میری بات سنے، چاہے تو وہ نہ، اگر نہیں سننا چاہتا یا نہیں ماننا چاہتا تو نہ مانے، یعنی اختیار ہو نیکی اور بدی، جھوٹ اور سچ میں، اور برائی اور اچھائی میں، کفر میں، ایمان لانے میں، یعنی جتنی بھی یہ چیزیں ہیں اس میں اس کو اختیار حاصل ہو، پھر وہ اپنی مرضی سے پھر میری عبادت اور اطاعت کرے، ایسی مخلوق جو ہے وہ میں چاہتا، اس لیے جو ہے یہ اختیار یہ دینا چاہتا ہوں۔ تو آسمانوں کو کہا کہ اگر تم چاہتے ہو تو لے لو، اگر تم نے یہ کرنا ہے تو لے لو، آسمان ہے، فرشتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جواب دیا، سوچ کے جواب دیا کہ یا رب العالمین، ہم تو تیری نافرمانی کا نام ہی سن کے ڈر گئے ہیں، آسمانوں نے رونا شروع کر دیا، مخلوق فرشتے سمجھے رو رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کا انہوں نے تصور بھی نہیں کیا کبھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ اب ہمیں جو طاقت مل رہی ہے، ہم جب اس کو استعمال کریں گے تو ہو سکتا ہے ہم غلط بھی استعمال کریں، تو جب اللہ پاک کی نافرمانی ہوگی تو پھر اللہ پاک کے غضب سے، اللہ پاک کی سزا سے، اللہ پاک کے عذاب سے ہمیں کون بچائے گا؟ تو ہم یہ بھی ساتھ فرمایا کہ اگر تم صحیح استعمال کرو گے تو تمہیں ایسا انعام ملے گا، اگر لے کر صحیح استعمال کرو گے تمہیں ایسا انعام ملے گا کہ جو ایسا چیز ملے گی، ایسی نعمتیں ملیں گی جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں ملیں گی۔ کیا ہے؟ رب کا دیدار خاص ملے گا، رب کی خاص معرفت ملے گی، ہمیشہ کی بادشاہتیں، ہمیشہ کی جنتیں، ہمیشہ کی زندگیاں، ہمیشہ یہ کسی دوسری مخلوق کو نہیں ملے۔ اگر صحیح استعمال کرو گے تو یہ ملے گا، اگر غلط استعمال کرو گے تو عذاب بھی ایسا ملے گا کہ کسی دوسرے کو نہیں ملے گا۔ اب یہ بات جو ہے وہ سن کر فرشتے بھی ڈر گئے، آسمان بھی ڈر گئے، اور کتنا بڑا آسمان ہے، اب دیکھیں
یہ جتنے ستارے ہیں، جتنے سیارے ہیں، یہ سارے آسمان کے پہلے آسمان کے نیچے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جو دوسرا آسمان ہے وہ ایسے ہی ہے، اتنا بڑا ہے کہ پہلا آسمان بھی اور کائنات بھی ایسے لگتا ہے جیسے سمندر میں ایک قطرہ۔ پہلا آسمان اتنا بڑا ہے، صحرا میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی پڑی ہو، کتنا بڑا صحرا دنیا کے چھوٹی سی۔ دوسرا آسمان اتنا بڑا ہے، پھر تیسرا جو ہے اس سے اتنا ہی بڑا ہے، پھر چوتھا اس سے، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر جو کرسی ہے وہ اس طرح اس سب سے وسیع، اس لیے قرآن مجید میں آیا وسیع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی وہ اتنی وسیع ہے۔ تو اس کرسی کے سامنے ساتوں آسمان ساتوں زمین ایسے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ ہوتا ہے۔ پھر عرش الہی ہے، عرش کے سامنے کرسی بھی اتنی چھوٹی بن جاتی۔ تو اتنی بڑی مخلوق، اتنا بڑا معاملہ، تو اللہ جل اللہ کو پوچھا کہ کون لینا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رب العالمین، ہم معذرت ہیں، ہم تیری نافرمانی اگر ہم سے ہو گئی تو اس کا عذاب ہم برداشت نہیں کرتے، ہم نہیں، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے اس کا انکار کر دیا کہ ہم نے نہیں لینے۔ پھر اللہ پاک فرماتا ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسان، کہ انسان نے اس کو اٹھا لیا، وہ جو نیکی بدی کا جو اختیار ہے وہ انسان نے جو ہے وہ لے لیا کہ میں اچھی طریقے سے استعمال کروں گا اور میں وہ انعام لینا چاہتا ہوں جو کسی دوسرے کو نہیں ملے گا، ہمیشہ کی بادشاہتیں، ہمیشہ کی جنتیں، دیدار الہی، اور ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کی جوانی اور لطف ظاہری باطنی نعمتیں، انبیاء علیہ السلام کا ساتھ، سارا میں یہ چاہتا ہوں، انسان نے وہ لے لیا۔ اب جو ہے اب بات آ رہی ہے اس چیز کی، جب یہ وہ ہو گیا سارا کچھ، انسان نے وہ لے لیا، اسی میں ہے اللہ پاک نے اسی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر کیا دوسرے قصے میں، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ اللہ پاک نے پھر جو ہے ان کو اکٹھا کیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کو جو ہے کہا کہ یہ تم نے اب اختیار کی نعمت تو لے لی ہے، اب تم اچھے طریقے سے پہچان جاؤ، جان جاؤ اور سمجھ جاؤ کہ تمہارے پیدا کرنے والا کون ہے، تمہیں رزق دینے والا کون ہے کوئی اور؟ الست بربکم، کیا میں ہی تمہارا رب نہیں؟ یہ مطلب کیا کہ بھولنا نہیں ہے، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن تم یہ کہنا شروع کر دو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو بھول گئے تھے، ہمیں تو یہ تھا وہ تھا، یا ہمیں علم ہی نہیں تھا۔ تو وہ اللہ پاک نے پہلے امانت سپرد کر کے پھر جو ہے بنی آدم کا ذکر کیا، کیونکہ ہم انسان کی تخلیق اس کا قصہ بیان کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے اس کی یہ بیک گراؤنڈ جو اللہ پاک بیان کر رہا ہے سمجھنے کی جو ہے وہ، یعنی جو پس منظر ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، تب جا کے ہمیں اپنی بات سمجھ آئے گی کہ ہم کون ہیں، ہم کون ہیں۔ تو یہ ہمارا تعارف ہو رہا ہے کہ پہلے ہم کچھ بھی نہ تھے، اللہ پاک نے ہمیں روحوں کو پیدا کیا۔ پھر یہ قصہ جو آیا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو یہ بیان کر کے سارا کچھ جو ہے ہم نے اقرار کر لیا کہ یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ رب جو ہے کس کو کہتے ہیں؟ رب جس نے پیدا بھی کیا، پال بھی رہا ہے۔ اسی لیے اس طرح اس کا سوال جو ہے اسی چیز کا پھر قبر میں ہوتا ہے، کیونکہ بندے نے دنیا میں آزمائش سے گزر کے ثابت کرنا ہوتا ہے کہ کس کو رب۔ اب دنیا میں آ کے رب بندہ معبود تو اللہ ہی کو مانتا ہے، لیکن رب بعض دفعہ وہ دوسری چیزوں کو بھی کی طرف توجہ کر لیتا ہے، میں اس وجہ سے کھا رہا ہوں، یہ مجھے جو ہے رزق اس وجہ سے مل رہا ہے، یا یہ نافرمانی، جھوٹ، دھوکہ دہی، وہ بندے نے پھر رب بندہ میں بے ایمانی کروں گا تو مجھے رزق ملے گا، اس نے رب اپنا بے ایمانی کو سمجھا ہوا ہے، کہ اس نے سمجھا میں کسی ظالم کی بات سنوں گا تب وہ مجھے رزق کو ملے گا، اس نے اس کو رب بنا لیا۔ کسی نے کسی کو پالن والا اللہ پاک
کی ذات ہے، وہ اللہ پاک نے پھر پوچھنا ہے قیامت یہ قبر میں، من ربک، دیکھیں وہی سوال ہے، یہ نہیں سوال کہ تمہارا رب کون ہے، یہ سوال ہے۔ اسی طرح جو ہے قیامت والے دن بھی یہی جو ہے وہ معاملہ بندے سے ہوگا۔ تو اب وہ اللہ جل مجدہ نے اختیار دے دیا، معاہدہ لے لیا، تو اب اس آیت میں یہ جو پہلا قصہ جو اللہ پاک یہاں بیان ہو رہا ہے، اب وہ باری آ گئی کہ اس کو جو ہے سب کچھ دے کے اب جو ہے پیدا کرنا ہے اور زمین میں اس کو خلیفہ مقرر کرنا ہے۔ یہ اب اس کی بات آ گئی، ہماری بات بھی آ گئی کہ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں جو ہے یعنی اس دنیا میں بھیجے گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ تمہارے رب نے، آپ کے رب نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ اب اس میں بہت بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ جل مجدہ یعنی زمین میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جو ہے پیدا اللہ پاک نے کہاں کیا؟ ان کو زمین سے پیدا کیا، اور اللہ پاک آسمانوں میں ان کو لے گیا۔ وہاں جو ہے جا کے کیا ہوا، اللہ دوسرے قصے میں اللہ پاک نے بیان کیا۔ یہ تو آپ نے سنا کہ انسان نے عالم ارواح میں پیدا ہونے سے پہلے انسان کو کیا کیا کن کن مرحلوں میں سے گزرا۔ اب آ گئی باری کہ اس انسان کو اللہ پاک تذکرہ کر رہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ میں زمین میں یہ خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں۔ خلیفہ جو ہے فرشتوں نے کہا کہ انہوں نے سمجھا کہ خلیفہ نے جو ہے وہ، کیونکہ اس کو اختیار ان کو پتہ چل گیا بھئی اس کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے، کہ اس نے اختیار کی نعمت یا امانت لی ہوئی ہے، وہ خلیفہ بن سکتا ہے۔ جس نے جو کچھ بتایا گیا وہی کچھ کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں، تو اس کو، کیونکہ اللہ جل مجدہ تو صاحب اختیار ہے، فعال لما یرید، اس کا خلیفہ کو بھی کچھ اختیار ملے گا تو وہ اللہ کا کامل خلیفہ بنے گا، ورنہ جو وہ چاہتا ہے وہ فرشتے ہوں، دوسری مخلوق ہو، وہ اپنا جو ہے وہ کر رہی ہے۔ تو اب اللہ جل مجدہ نے جب یہ فرشتوں سے کہا تو حضرت آدم علیہ السلام کا جسد اطہر وہ آسمانوں میں لے جایا گیا۔ وہاں پھر کیا ہوا، وہ وہاں پڑا رہا، بہت سارے دن ٹائم گزر گیا، یعنی ایک بہت بڑی زمین ہے۔ سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جگہ بھی بیان کی ہے جہاں سے آپ کی زیادہ مٹی لی گئی اور جہاں آپ کے جسد اطہر کو ابتداً رکھا گیا کتنے دن، پھر اس میں ایسے جیسے شکل پیدا، وہ جگہ بھی آپ نے بیان کی، پھر اس کی مختلف کیفیتیں بیان کی، پھر جو ہے فرشتوں کا لے جانا۔ اب اللہ پاک نے فرشتوں سے یہ تو بات فرشتوں نے کر لی، اب اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا، تو اب وہ تو مطمئن ہو گئے کہ یعنی کہ خاموش ہو گئے کہ بات ایسی ہی ہے کہ اللہ پاک وہ کچھ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ اب جب میں اس کو درست کر لوں، یعنی درست ہو جائے، وہ پورا جسد اطہر کامل بن جائے، اور جب میں اس کے اندر روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِي، اپنی روح میں سے روح پھونکوں، یعنی اپنی براہ راست اللہ زندگی ان کو دے، کیونکہ کئی روحیں کہہ لیں فرشتوں کے ذریعے یا اور طرف، یہ اللہ پاک نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں نے خود آدم علیہ السلام کو اپنے فیض عطا فرمایا ہے، اپنی جو صفت حی ہے اللہ کی، اس کا فیض یعنی روح اللہ پاک نے جو ہے ان کے اندر پھونکی براہ راست حضرت آدم علیہ السلام کے۔ تو اس روح میں پھر بڑی بڑی ایسی صلاحیتیں پیدا ہو گئیں جو دوسرے فرشتوں کی ارواح میں، دوسرے جو مخلوق ہے ان کی روحوں میں وہ چیزیں موجود نہیں، وہ صلاحیتیں موجود نہیں۔ کہ پھر آگے اسماء کا ذکر آتا ہے، چیزوں کے اسماء کا، اللہ پاک کے اسماء کا،
کہ انسان کی جو روح ہے اللہ پاک نے جب پھونکی، کیونکہ وہ اللہ پاک نے خود اس کو جو ہے پھونکا، اس میں وہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اللہ پاک کی صفات کا پرتو یا اللہ پاک کی صفات کو اپنا سکتا ہے، اس میں یہ صلاحیت موجود ہوگی اب اس روح میں، یعنی یہ طاقت اس میں ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کرے یا نہ کرے، لیکن جو ہے اس میں یہ چیز موجود ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے پھر فرشتوں کو کہا کہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، یعنی جب میرے آدم میرے نبی کی پیدائش ہو جائے، میلاد ہو جائے، میرا نبی زندہ ہو جائے، تو تم نے کیسے اس کا ادب اداب کرنا ہے، کیسے خوشی منانی ہے، کیسے شکر کرنا ہے کہ سجدے میں چلے جانا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ انبیاء کی پیدائش پر اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام پہلے، جیسے کئی لوگ میلاد کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں سے آیا، یہ تو سب سے پہلا قصہ ہے، اس کا حصہ ہے میلاد، کہ جب اللہ پاک فرمانا ہے کہ آدم کے اندر روح یعنی میلاد و میلاد آدم ہو جائے تو فرشتوں تم نے تعظیم کے لیے ادب کے لیے سجدہ کرنا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ تو شروع کی بات ہے، ابھی تو انسان ابھی زمین میں بھی نہیں آیا، تو اللہ پاک ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ جب کسی نبی کی پیدائش ہو تو وہ شکر کرنے کے مقام ہے، وہ خوشی کا مقام ہے، ادب اداب سلام بھیجنا چاہیے کرنا۔ اسی سے یہ میلاد کا کنسیپٹ آیا نبی علیہ، تو جب آدم علیہ السلام کی میلاد میں فرشتے سجدے کر رہے ہیں تو نبی علیہ السلام کی میلاد کا پھر جو اندازہ لگائیں کہ وہ اس کا کیا عظمت، کوئی شان، مطلب کوئی نہیں۔ دیکھنا اور کوئی وجہ نہیں، اللہ پاک فرمایا فرشتے تو پہلے بھی موجود ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، یعنی ان کا جسدی اثر، ان کی باڈی موجود ہے، تو کیا چیز نہیں، میلاد نہیں ہوئی ابھی، یعنی پیدائش نہیں ہوئی، جان نہیں ابھی آئی بیچ میں۔ تو فرمایا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، فَإِذَا سَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب یہ روح پھونکی جائے تو آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ تو اس سے ایک سبق یہ ملا کہ کوئی چیز اللہ پاک دے بندے کو شکر کرنا چاہیے، کوئی نعمت ملے شکر، آپ کے بیٹا ہوا، بچی ہوئی، کوئی اور چیز ملی، جب خوشی کا سما ہو تو جیسے فرشتوں نے سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کیا، لیکن وہ عبادت تو اللہ کی کرتے تھے، یہ تعظیم اور ادب کیا انہوں نے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی نعمت ہمیں بھی زندگی میں ملے، اللہ پاک دے، تو سجدہ شکر، اللہ کا شکر کریں، سجدہ کر کے کریں یا دو نفل پڑھ کے کریں یا ویسے زبانی بھی اور دل سے بھی، تو یہ چیز ہے، کیونکہ جس ہستی نے سب کچھ دیا ہے وہ اس کا جو ہے ماننا اور اعتراف کرنا اور دل کا جو ہے اس کی عظمت سے، اس کی محبت سے بھر جانا، اور اسی کا نام جو ہے وہ دل کا جو ہے وہ شکر ہے۔ اب دیکھیں ابھی روزہ رکھا ہوا ہے، پانی کا گلاس، پانی ہم پئیں گے تو پانی کہتے ہیں، میں اگلے دن سن رہا تھا بات، پانی کا ایک گلاس حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے زمین کا، یہ پہلے جو ہے زمین کی تخلیق سے پہلے بھی صرف گیس تھی، یعنی یہ جو ہوا ہوتی ہے، ہوا، کوئی پانی نہیں تھا۔ جب پانی نہیں تھا تو پانی پھر کیسے پیدا ہوا؟ دو گیسوں کو اللہ پاک نے ملایا، ابھی کوئی انسان، کوئی فرشتہ ادھر زمین پہ یا کوئی جانور، کوئی شے نہیں، دو گیسوں کو ملایا، ہائیڈروجن اور آکسیجن، دو گیسیں ملی تھی ہیں تو وہ پانی بن گیا، پھر پانی زمین میں۔ اب مسئلہ کہتے ہیں یہ تھا کہ وہ پانی تو بہت بن گیا، یعنی مطلب زمین کا جو ہے 2/3 جو ہے وہ پانی، یعنی پانی ہے، 30% سمجھ لیں خشکی ہے، 70% جو ہے وہ یعنی پانی ہے۔ اب یہ مسئلہ تھا کہ یہ پانی تو خراب ہو جائے گا، پانی اتنا پانی زمین تو یہ تو خراب ہو جائے، پانی ویسے رکھے تو خراب ہو جاتا ہے، آپ پاس پر رکھے، ادھر ڈال کے رکھیں، مہینے 2 مہینے 6 مہینے بعد پڑا رہے تو خراب ہو۔
تو وہ یہ سمندر کا پانی پہ کیوں نہیں خراب ہو رہا؟ سوال ہے نا، وہ تو کب کا ادھر ہے، آپ ہم یہاں لیں تو 6 مہینے بعد الی لگ جائے گی، وہ پانی بدبو چھوڑ جائے گا۔ تو سمندر کا پانی پہ جو اللہ پاک نے اس میں پھر ایک چیز ملا دی جس کی وجہ سے وہ خراب نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں نمک۔ اس لیے سمندر کا پانی آپ دیکھیں گے وہ نمکین ہوتا ہے، وہ سالٹ جو ہے، نمک اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس پانی کو صاف رکھتا ہے، وہ نہ ہو۔ یہ دیکھ لیں اللہ پاک کیسا انتظام کیا ہوا ہے، لیکن ہمیں ہوش ہی نہیں، ہم تو پانی جو ہے سمجھ کے پی رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ نمکین پانی نہ یہ کھانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، نہ پینے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو زیادہ زیادہ کوئی نہا دھو لیا، پی تو سکتا نہیں بندہ، پھر کیا کرے؟ اب پھر انسان کیسے وہ اس کو استعمال کرے گا؟ اب جو ہے فلٹریشن سسٹم جو قدرت نے، اللہ پاک نے فلٹریشن سسٹم، اللہ پاک نے پھر سورج کی گرمی سے، سورج کی گرمی کہتے ہیں 9-10 کروڑ میل دور سورج ہے، وہاں سے گرمی پہنچائی سمندر تک، اور وہ بھاپ بن کے جو نمک ہے وہ بھاری ہوتا ہے، دوسرا پانی جو ہے وہ ہلکا ہوتا ہے، تو وہ بھاپ بن کے جو ہے وہ اٹھ گیا، پانی بادل بن گیا، اور پھر صاف پانی زمین والوں کو دیا اللہ پاک نے۔ وہ پھر برستا ہے پہاڑوں پر، برفیں ہوتی ہیں تو وہ چشمے آتے ہیں، تو وہ اس میں وہ نمک نہیں ہوتا، کیونکہ نمک ادھر ہی رہ گیا، اور ہواؤں میں جو ہے وہ صاف پانی چلا گیا۔ پھر وہ آ کے پھر اس میں سے پھر یہ زمین کے اندر جو پانی ہے یہ وہ پانی ہوتا ہے صاف پانی، یہ نمک نہیں، سمندر اصل پانی نمک ہے، لیکن یہ جو آ رہا ہے تو پھر جو ہے ہم اس کے بعد 1 گلاس پانی ہمارے پاس ہوتا ہے۔ اب جس کے ذہن میں یہ سب کچھ ہو، پھر وہ 1 گلاس پیے گا تو اس کے اندر جو پھر شکر پیدا ہوگا کہ اللہ کہ اتنا بڑا نظام تو نے بنایا جس کی وجہ سے میں 1 گلاس پانی، ہم سمجھ رہے ویت گلا پانی تو کوئی چیز نہیں، کوکو کولا ہونا چاہیے، یہ ہونی چاہیے، فلاں ہونا چاہیے، اس کا ہی دیکھ لے، کوکو کولا تو ایک چیز بنا کے کوک بن جائے گا، لیکن اس کے اندر پوری کائنات نے حصہ لیا، تب جو ہے وہ صاف شفاف بنا، اور کوئی مطلب چیز نہیں۔ اس لیے نبی علیہ السلام دعا کیا کرتے تھے جب پانی پیتے، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا، اس اللہ کا شکر جس نے یہ میٹھا، میٹھا مراد دیا کہ وہ نمکین ہر چیز ختم ہو گئی، اب یہ صاف ہے، یہی میٹھا ہے پانی۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، پھر ہمیں سبق دیا کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ میٹھا پانی دیا ہے، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنا دیا، یعنی حق تو یہ تھا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کڑوا ہو، لیکن نہیں ہوا، تو اللہ کا شکر ہے، تو اس بندے کو تو کتنا لطف، کتنا شکرانہ جو ہے وہ یعنی پیدا ہوگا اس کے اندر۔ تو یہ چیز میں وہاں سے بات چلی کہ جب یعنی اللہ جل مجدہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ بھئی شکر کرو، اب اتنی بڑی ہستی تمہارے لیے پیدا ہوئی ہے، یہ نبی ہیں میرے، آدم علیہ السلام خلیفہ ہیں میرے، تو انہوں نے جو ہے فرمایا سب کے سب جو ہے فرشتے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں جھکے اور سجدہ ریز ہو گئے، عظمت کیا۔ وہ اللہ پاک فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، صرف جو ہے ایک نے سجدہ نہیں کیا، اس کا نام تھا یعنی ابلیس راضی۔ وہ اب بندے پوچھتے ہیں بھئی فرشتے جو ہیں یہ کیا اللہ پاک کی نافرمانی کر سکتے؟ نہیں یہ کر سکتے، نہ ہی وہ کرتے ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ تو جو اللہ پاک۔ پھر اس نے کیوں کیا حکم فرشتوں کا ہے، تو یہ جو تھا یہ مخلوق اس نے کیوں کیا؟ وہ اللہ پاک نے خود ہی جواب دیا آگے، کان من الجن، یہ جنوں میں سے تھا، ففسق عن امر ربی، تو رب تعالیٰ کے حکم کے خلاف چلا گیا، کیونکہ جنوں کو بھی وہ اختیار حاصل ہے نیکی و بدی کا جس طرح انسانوں کو ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یعنی فرشتوں نے سجدہ کیا، ادب کیا، احترام کیا، اللہ کی رضا اور ان کو ملی، اللہ پاک کی معرفت اور ملی، اس نے جو ہے وہ سجدہ نہ کیا۔ تو اس طرح جو ہے یعنی یہ قصہ جو ہے اللہ پاک نے پھر اس سے پوچھا،
قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما امرتک، کہ اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ یہ کیا وجہ بنی، کیا وجہ کیا ہے کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید میں دوسری جگہ فرمایا ابا، اس نے نافرمانی کی، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور نہ شکروں میں اور نہ کافروں میں سے ہو گیا، نہ شکری کی انتہائی کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا درجہ پہلے دیا ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہارا کیا مطلب اس سے کہ اللہ کس کو کیا حکم دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، تمہارا تو کام ہے اللہ کی اطاعت کرنا، تمہیں تھوڑا درجہ پہلے ملا ہے، تو اس نے اس درجے کی نہ اتنا بڑا مقام، تو اسے سمجھ میں اللہ پاک نے فرمایا یہ قرآن مجید میں وَإِنَّ الشَّيْطَانَ رَبِّهِ کفورا، کہ شیطان رب کا ناشکرا یعنی بندہ ہے، یعنی اتنا بڑا مقام دینا، پھر جو ہے اس کو نہ سمجھنا، کہنا یہ نہیں مجھے، وہ بھی مجھے مل جائے، تو یہ ہمارے انسانوں میں بھی بعض مرتبہ یہ چیز آ جاتی ہے، ہم نہیں سوچتے کہ اللہ پاک نے ہمیں کیا دیا ہوا ہے، ایمان دیا ہوا ہے، انسان بنا دیا ہے، 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، ایک ملک میں رہ رہے ہیں، امن سے رہ رہے ہیں، نعمتیں دی ہیں، ہماری جب نظر ہمیں وہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، نہ اگر ناشکری کریں گے تو پھر وہ شیطان والا ہی حشر بندے کا جو ہے وہ ہوگا۔ تو اللہ پاک نے پوچھا تو اس نے پھر آگے جواب دیا، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں کل پھر کچھ اور بھی باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ بیان کریں گے۔ اب جو ہے روزے کے متعلقہ کوئی 1-2 بات سن لیں، کوئی جو کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں اس کے متعلق سن لیں۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں، کئی بندے پوچھتے رہتے ہیں کہ کہہ آنے سے، کیا کہتے الٹی کو، جب بندے نے کھانا کھایا ہوا ہے، ہضم صحیح نہیں ہوا تو وہ یا کسی اور بیماری کی وجہ سے ہو گیا، وہی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بات مکمل طور پہ درست نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے خود جو الٹی آتی ہے، 2 طریقے ہیں نا، ایک ہے خود بخود آ گئی کہ، ایک ہے آپ نے انگلی ڈالی یا جان بوجھ کے یعنی کہہ کو مسلط کیا اپنے اوپر، یا الٹی آپ نے جان بوجھ کی۔ تو مسئلہ یہ ہے، سن لے فقہ کا، کہ اگر خود الٹی یا کہہ آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، جتنی بھی آ جائے، تھوڑی آئے زیادہ آئے، تھوڑی آئے یا زیادہ آئے، خود آ گئی ہے کر دیا تو اپنا روزہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر کہہ کی تو پھر تو اگر تھوڑی آئی ہے وہ باہر نکال دی ہے پھر بھی نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر زیادہ آئی، منہ بھر کا مطلب یہ ہے کہ منہ میں ٹھہر نہ سکے، جتنے آپ کی کیپیسٹی ہے بھائی اتنی آپ نے خود کی ہے اور اتنی الٹی آ گئی ہے کہ منہ پھر جو ہے وہ اپنا جو ہے یعنی مسئلہ روزہ پھر ٹوٹے گا۔ یعنی منہ بھر کے کہہ کرنا، خود کرنا، یعنی خود اپنے جان بوجھ کے، تو پھر روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے، کیونکہ یہ بندہ یعنی وہ کھانا ادھر لے کے آ رہا ہے یہ چیزیں۔ تو اب یہ الٹی کا جو ہے ایک کہہ کا مسئلہ جو ہے آپ نے سمجھ لیا موٹا موٹا۔ تفصیل اس کی اور بھی ہوتی ہے کہ اگر یعنی کسی کو خود بخود آ گئی ہے تو اس نے باہر نکال دی، اندر نہیں نکلی، باہر تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ لیکن اگر اس نے انگلی ڈال کے یا کسی وجہ سے خود کی ہے، اگر تو تھوڑی آئی اس نے باہر پھینک دی پھر بھی نہیں، لیکن اگر اتنی آ گئی، 2 3 دفعہ آئی، یا ایک ہی دفعہ اتنی زیادہ آئی کہ منہ جو ہے پورا بھر گیا، یعنی اتنا بھی منہ میں نہ ٹھہر سکے، اتنی اس کی مقدار ہو، تو پھر جو ہے اس کا روزہ جاتا رہا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی سوال ہے یا کسی نے کوئی بات پوچھنی ہے، یہ انٹرنیٹ پہ جو لوگ سن رہے ہیں آن لائن، وہ یا یہاں جو بیٹھے ہیں تشریف فرما ہے، وہ بھی اگر کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔
ماشاء اللہ. جی ہے کوئی سوال ہے تو نہیں؟ اچھا جزاک اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی سیدنا